بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں۔ آج میں نے ربیع الاول کے حوالے سے ہی ایک بہت ایمان افروز آپ کو واقعہ سنانا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کئی برس پہلے، سینکڑوں برس پہلے کس طرح کے واقعات ہوئے اور کس طرح کے لوگ جو تھے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سنتے تھے آپ کا ذکر پاک اور آپ کے حلقہ غلامی میں آ جاتے تھے۔ یمن کا بادشاہ بہت عالی شان اس کی جو ہے وہ حکومت ہے، بڑا پرشکو بادشاہ ہے۔ خواب دیکھتا ہے، خواب اتنا خوفناک ہے کہ اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، اور صبح جب اٹھتا ہے تو اپنی والدہ سے ذکر کرتا ہے کہ میں نے اتنا خوفناک خواب دیکھا ہے کہ نہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ کھا سکوں پی سکوں، اور عجیب میری حالت ہے۔ ماں نے کہا مجھے ڈیٹیلز بتاؤ، تو کہنے لگا پورا خواب تو مجھے یاد نہیں، بس اتنا ہے کہ خوفناک اتنا تھا کہ اب تک میرے اعصاب جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں اس خواب کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ کوئی معبر جو تعبیریں بتانے والے لوگ ہیں، کوئی نجومی ہوں، پرانی کتابوں کے عالم، ان کو پوچھو، ان سے پتہ کرو۔ اس نے آدمی دوڑا دیے، اپنے وزیروں کی ڈیوٹی لگائی، اپنے افسروں کی، ماتحتوں کی، ہر طرف بھگا دیے، لوگوں کو بھگایا کہ جاؤ اور جا کے کوئی ایسا آدمی لاؤ جو میرے خواب کی تعبیر بتائے اور مجھے اس مشکل سے نکالے۔ قدرت کا حسن انتظام بہت عجیب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بادشاہ شکار کے لیے نکلتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جب شکار پہ نکلتا ہے ایک ہرن نظر آتا ہے، بادشاہ اس ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیتا ہے، ساتھی کہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ اکیلا رہ جاتا ہے اور بہت دور تک جنگل میں نکل جاتا ہے۔ بھوک بھی لگ گئی، پیاس بھی لگ گئی، پریشان تھا۔ اتنی دیر میں اس کو ایک سامنے بستی نظر آئی، تو اس نے کہا میں اس بستی کی طرف جاتا ہوں، شاید مجھے کھانے کو کچھ مل جائے اور وہ مجھے راستہ بھی بتا سکیں۔ جب اس بستی کے قریب پہنچا تو ایک بزرگ خاتون بہت بوڑھی وہاں پہ کھڑی تھی۔ اس نے بڑی محبت سے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اس نے کہا بیٹا تم بہت پیاسی اور بھوکے لگتے ہو، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاؤں اور پیاس کروں، اور تم میرے غریب خانے پہ چل کے تھوڑی دیر آرام کر لو۔ بادشاہ وہاں چلا جاتا ہے، اپنا ڈسکلوز نہیں کرتا، اپنی آئیڈینٹی بتاتا نہیں کہ میں یمن کا بادشاہ ہوں۔ یہ گھوڑے سے اترتا ہے، اس بڑھیا کے گھر گیا، یہ پانی وغیرہ پی کے جو تھا وہ سو گیا۔ اس کو بہت تھکا ہوا تھا، شدید نیند آئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک چاند سا چہرہ، ایک حسین و جمیل حسن و جمال کا پیک کر ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ اس کو دیکھ کے حیرت زدہ ہوا، تو اس لڑکی نے کہا کہ اے شاہ یمن، اگر کسی چیز کے کھانے کی کوئی خواہش ہو، کوئی حاجت ہو تو بتائیں، میں آپ کے لیے ابھی کھانا لے کے آؤں۔ بادشاہ بہت گھبرایا، اس نے کہا کہ اس لڑکی کو کیسے علم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ میں نے تو کسی کو ابھی بتایا ہی نہیں کہ میں بادشاہ ہوں۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو ہے وہ مجھے بتائیں، اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیں، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ اچھا مجھے کھانا لا دیجئے۔ وہ کھانا لائی لڑکی، بادشاہ نے کھانا کھایا۔ تو اس نے لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے جواباً کہا کہ میرا نام غفیرہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے پہچانا کہ میں بادشاہ ہوں اور تم نے مجھے بادشاہ کہہ کے؟ وہ غفیرہ بولی، کہنے لگی مجھے تو یہ بھی پتہ ہے آپ کا اصل نام ہے مرصد بن کلال، اور آپ یمن کے بادشاہ ہیں بہت بڑے، مجھے یہ پتہ ہے۔ اس نے کہا میں تو بہت عجیب حیران ہوں، میں نے اتنے لوگ بھگائے ہوئے تھے کہ کوئی نجومیوں کو لائے، کوئی اہل کتاب کو لائے، اور میرے کوئی ان سوالوں کا جواب دے، خواب کی تعبیر۔ یہ سنتے ہی اس کو ایک امید کی کرن پیدا ہوئی، اور حیرت اور استعجاب میں بھی وہ تھا بادشاہ۔ اس نے کہا کہ بادشاہ تمہارا کوئی مقصد ہو تو بیان کرو۔ بادشاہ نے کہا ایک خواب مجھے آیا ہے بہت ڈراؤنا۔ اس نے کہا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے اس خواب کا، میں اس کا تمہیں حال بھی بتا سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک آندھی اٹھی ہے اور وہ پوری فضا پہ محیط ہو گئی، چھا گئی ہے ہر طرف، اور اس میں سے آگ کے شعلے اور سیاہ دھواں نکلا تھا، اور اسی اثناء میں جب یہ دھواں اور یہ کالے بادل جو تھے اس میں سے مصفہ اور چاندی سے زیادہ چمکدار آب شیریں کا ایک چشمہ ظاہر ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک مقدس انسان لوگوں کو اس آب مصفہ، اس چشمہ سے پانی پینے کی، چشمہ شیریں سے دعوت دے رہا ہے،
اور وہ فرماتا ہے، وہ جو شخصیت ہے کہ جو کوئی اس چشمہ سے پانی پیے گا اس کو حیات جاوید جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی، اور وہ ہر قسم کے وبال سے بھی بچ جائے گا، اور جو کوئی بات نہیں مانے گا اس پہ وبال بھی آئے گا، مصیبت بھی آئے گی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو فوری مرثد بن کلال نے کہا بالکل یہی خواب تھا جو تم نے بیان کیا، اور اب مجھے تم اس کی یہ جو تعبیر بتا رہی ہو تو مجھے تو یقین ہو رہا ہے کہ یہ تعبیر جو ہے یہ اس طرح ہے، مجھے مزید کچھ بتاؤ۔ تو غفیرہ نے کہا کہ آندھی سے مراد ہیں شاہان عالم، دنیا کے بادشاہ۔ تاریک دھواں جو ہے وہ ان کا ظلم اور جور اور جو وہ زیادتیاں کرتے ہیں، اور وہ جو چشمہ شیری ہیں، چشمہ مصفہ ہے، وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور جو کوئی اس نبی کا اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور ورنہ خدائے قادر و قیوم اس کو سزا دے گا جو ان کو نہیں مانے گا۔ غفیرہ لڑکی سے اس نے پوچھا ان کا اسم مبارک کیا ہوگا؟ اس نے کہا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، ان کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، اور آپ کی جائے ولادت کا بھی اس نے وہ ذکر کیا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، جمال، کمال، اوصاف اور خصائل اور آپ کی عظمتیں اور رفتیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے روحانی طور پہ اس لڑکی کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جو تھی وہ زیارت ہو چکی تھی، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکی تھی۔ وہ شاہ یمن جو تھا وہ ساری باتیں اس کی غور سے سنتا رہا۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت بیان کی تو یہ فوراً بولا کہ اے لڑکی تو گواہ رہنا، میں اس آخری نبی اور آخری رسول پر ایمان لاتا ہوں، اور وہی آیہ مبارکہ جو ہے نا سورہ بقرہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یہ جو اہل کتاب تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات، آپ کا اسم مبارک، یہ پہلی تورات میں، انجیل میں، زبور میں، بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ کالکی اوتار میں ہندوؤں کے ویدوں میں بھی موجود ہے، زرتشت اوستا میں بھی موجود ہے۔ یہ تمام جو کتابیں آسمانی تھی یا غیر آسمانی بھی ہیں، ان سب پرانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک موجود ہے۔ اب جن لوگوں ازلی بدبخت ہوتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا جو ہے وہ شاہ یمن کی طرح انشاءاللہ تعالی وہ ایمان لا کے رہیں گے۔ پھر نجم سبزواری کا وہی شعر پڑھتا ہوں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جو پہلے تھے انہوں نے بھی دیدار نہیں کیا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تھے تو عاشق ہوتے تھے، اور قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے وہ مسلمان تو پیدا ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی کا تاج ہے، وہ دربار مصطفیٰ منیر قصوری مرحوم نے کہا تھا دربار مصطفیٰ میں ہر ایک چیز تھی مگر میں نے منیر توق غلامی اٹھا لیا۔ تو یہ جو توق غلامی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اصل میں جو ہے یہ تاج غلامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وہ جو ہم نے تحریک شروع کی ہے، تحریک بازیابی نالین مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا حصہ بنے آپ، اور یہ نعرہ گلی گلی کوچے کوچے قبول کو لگائیں، کیونکہ ایک سازش ہو رہی ہے اس ملک میں کہ یہ نعرہ لوگوں کو بھلا دیا جائے، یہ نعرہ نہ لگائیں۔ تو آپ نے یہ نعرہ لگاتے رہنا ہے، اپنے بچوں سے کہیں وہ لگائیں انشاءاللہ۔ جتنی دیر میں نے پروگرام کیے آپ کو پتہ ہی ہے 92 چینل پہ میں ہر روز نعرہ لگاتا تھا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ نعرہ اگر میں کہیں بھی ہوں گا یہ نعرہ چلتا رہے گا، اس کو نہیں ہم نے بند کرنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔